دنیا کے ایک نقشے پر صدیوں کے انتظار کے بعد امارت اسلامیہ قائم ہوئی، جو دنیا کفر کو اور دنیا نفاق کو اس وقت بھی ایک آنکھ نہیں بھائی تھی، اور آج بھی ان کا پروپیگنڈا اتنا تیز ہے کہ مکمل طور پر مسلمان کہلانے والوں کو اپنے پروپیگنڈے کا شکار کر لیا انہوں نے۔ وہ امارت اسلامیہ ختم ہو گئی، یہ مسلم دنیا کی بد نصیبی تھی۔ اگر وہ وہاں قائم ہوتی تو پاکستان کے اندر بھی نقشہ بدل چکا ہوتا۔ اس زمانے میں ایک صحافی عورت غیر مسلم جاسوسی کے لیے آئی تھی، اور انہوں نے گرفتار کر لیا، انہیں بھینک پڑ کے انہوں نے گرفتار کر لیا۔ ایک عرصے تک وہ ان کی تحویل میں رہی، ریڈلے اس کا نام تھا، آج اس کا نام مریم ہے۔ یہاں سے رہا ہو کر واپس جا کر اس نے جو مضامین لکھے، مغربی دنیا میں تو ایک بھونچال آ گیا۔ اس نے کہا کہ اگر میری یہی گرفتاری مغربی دنیا میں کسی فوج نے یا کسی نے مجھے پکڑا ہوتا تو میری عزت تار تار کر دی جاتی، لیکن دنیا کے تختے پر شاید ایسے شریف انسان کسی نہیں دیکھے ہوں گے۔ مجھ سے اگر کوئی بات بھی کرتا تھا تو پیٹھ پھیر کر بات کرتا تھا، مجھے دیکھتا نہیں تھا۔ جہاں مجھے رکھا گیا کپڑے وہ دھو کر لا کر مجھے دے دیا کرتے تھے، میں پہن لیا کرتی تھی محفوظ جگہ کے اندر۔ کھانا رکھ کر چلے جاتے تھے، تمام ضروریات زندگی جتنی بھی تھیں وہ دے کر چلے جاتے تھے، کوئی شخص مجھے دیکھتا نہیں تھا۔ ان کے اس اخلاق سے، اس کردار سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے، اس نے نام اپنا مریم رکھا۔ آج بھی وہ مسلمان ہے، واپس چلی گئی ہے۔ اس نے جو مضامین لکھے وہاں جا کر، مغربی دنیا میں ایک بھونچال آیا، انہوں نے کہا کہ جلدی ختم کرو اس حکومت کو، ورنہ سارا یورپ جو ہے پھر ان کا مسلمان ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ یہاں اربوں خربوں ڈالر خرچ کر کے بھی امن و امان نہیں پیدا کیا جا سکا، وہ بے سر و سامان نہتے، وہاں کوئی جرم نہیں ہوتا۔ اور میں اپنا ذاتی مشاہدہ بیان کرتا ہوں، میں اور میرے کو دوست، کام ان کا تھا، ساتھ میں چلا گیا۔ مجھے طبعاً سیر و سیاحت کا شوق ہوتا ہے۔ کوہاٹ گئے، رات کو کوہاٹ گزارا، اور اس کے بعد ہنگو اور اس راستے سے پارا چنار گئے۔ پارا چنار سے بھی 10 میل تقریباً آگے افغانستان کے ایریا میں گئے۔ میں چونکہ پشتو جانتا ہوں، پشتو بول سکتا ہوں، اس واسطے بات کرنے میں اور سمجھنے میں مجھے دشواری کوئی نہیں۔ انہی دنوں میں تازہ طالبان کی حکومت قائم ہوئی تھی۔ مجھے تجسس تھا کہ کیا رائے ہے لوگوں کے، کیا نظریات ہیں لوگوں کے۔ وہ کاروباری لوگ تھے، کہنے لگے کہ پہلے میں اور اب میں فرق یہ ہے کہ پہلے جو لوگ ہمارے حقوق دبا کر بیٹھے ہوئے تھے، نہیں دے رہے تھے، جو ہی یہ امارت اسلامیہ قائم ہوئی ہے، لوگوں نے خود لا کر ہمارے حق واپس کر دیے۔ کوئی فوج نہیں، کوئی پولیس استعمال نہیں کی۔ اللہ کا دین جس خطے پر نافذ ہوتا ہے تو اس کی برکات پروردگار ہمارے سے پوری فضا کے اندر جو ہے ایک خیر پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ ہوا جس انسان کو چھو کر جاتی ہے اس کے اندر بھی اس کی سوچ بھی بدل جاتی ہے۔ دوسری بات کہ پہلے ڈاکے، لوٹ کسوٹ، یہ ساری چیزیں عام تھیں،
اب اگر سونے اور زیورات سے لدی ہوئی کوئی عورت میلوں تنہا سفر کرے گی، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ یہ اسلامی نظام کی برکات ہیں۔ دوستو، ہم سب نے مر جانا ہے، اور یہ ضرور ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی بساط بھر اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے کیا تدبیر کی، کیا کوشش کی، تو نے اپنی توانائیاں کہاں صرف کی؟ جو لوگ اقتدار کے بھوکے ہیں اور اقتدار کو برائے اقتدار اور عیش و عشرت حاصل کرتے ہیں، ان سے تو دور دور کوئی توقع نہیں ہے اس ملک کے اندر اسلامی نظام کی برکات کا موقع یہاں کے پاکستانی قوم دیکھ سکے گی۔ لیکن کم از کم ہمارے پاس ایک اختیار تو ہے کہ ووٹ استعمال کرتے وقت ہم یہ تو ارادہ کر لیں، فیصلہ کرنا میرے اللہ کا کام ہے، لیکن اپنی نیت سے ہم کم از کم ارادے سے یہ دیکھیں کہ کس کے حق میں ووٹ استعمال کر رہے ہیں۔ ان سے آگے چل کے خیر کی توقع ہے، وہ خیر کا کام کرنا ہے جس کے لیے ہم ووٹ استعمال کر رہے ہیں۔ صرف پارٹی بازی کا شکار ہو کر کسی کے حق میں ووٹ دینا یہ بددیانتی ہے۔ اللہ کی جواب دہی کے احساس کے ساتھ میں اللہ کے سامنے پوچھا جاؤں گا، میں اپنی رائے کو ایک صحیح آدمی میں استعمال کر رہا ہوں، باقی فیصلے مرتب کرنا میرے اللہ کا کام ہے۔ اگر ہر آدمی کی سوچ درست ہو جائے، خدا کی قسم یہاں نقشہ بدل جائے۔ بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ جو نیک اور دیندار عورت ہوگی اس کی گود میں پروان چڑھ کر آنے والے جو بچے بھی معاشرے کے اعلیٰ افراد بنیں گے۔ شروع سے ہی اس کی تربیت دینی ہوگی۔ اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیجئے کہ کوئی نوجوان لڑکا اگر تمہیں نکاح کا پیغام بھیجتا ہے تمہاری بہن بیٹی کے لیے، ممن ترضون دینہ و خلقہ، یہ الفاظ استعمال کیے حضور نے کہ جس کے اخلاق بھی تمہیں اچھے لگتے ہیں اس نوجوان کے، اس کا دینداری بھی اچھی لگتی ہے، فزوجوہ، تو پھر اپنی بچی اس کے نکاح میں دے دو۔ فإن لم تفعلوا، اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر معاشرے کے اندر خرابی اور فساد پھیل جائے گا۔ فتکون فتنۃ و فساد عریض، فتنہ پھیلے گا اور بہت بڑا فساد پھیلے گا۔ اب ہماری سوچ کیا ہے؟ لڑکا کتنے بڑے عہدے پر ہے، افسر ہے کہ نہیں، کاروبار اس کا ہے کہ نہیں، اپنا اس کا مکان ہے کہ نہیں، فلاں ہے کہ نہیں۔ کوئی ایک انسان نہیں سوچتا کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کا کردار کیسا ہے، اس کی شہرت کیسی۔ اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے جہنم میں دھکیل دیتے ہیں، پھر ساری زندگی روتے ہیں۔ اگر دونوں طرف سے اس چیز کا خیال رکھا جائے، دیکھیے میں پچھلے بیان میں عرض کر چکا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 بچیاں ایسے صحابہ کو دی جو بظاہر مالدار تھے۔ سیدنا عثمان تو بہت مالدار تھے، لیکن حضور نے ان کو مالداری دیکھ کر ان کو نکاح میں نہیں دیا، ان کی اندر کی کیفیت کو دیکھ کر نکاح میں دیا۔ حضرت ابو العاص بن ربیع حضرت زینب کے خالازاد تھے، وہ بھی کاروباری تھے، وہ اتنے بڑے امیر نہیں تھے لیکن آسودہ حال تھے۔ رسول اللہ نے اپنی 4تھی صاحبزادی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نکاح میں دی، جو بالکل نادار تھے، نہ ان کا اپنا کوئی مکان تھا، نہ ان کا کوئی کاروبار تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہی میں پل رہے تھے۔ غربت و ناداری، اور ان کے والد جناب ابو طالب وہ بھی بہت غریب انسان تھے، اور اس غربت کے سبب سے آپ یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے، حضور کی ترغیب پر ابو طالب کی اولاد تقسیم کی گئی،
حضرت علی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تحویل میں لے لیا کہ میرے گھر میں پلیں گے، اور حضرت جعفر کو، حضرت عباس کو، چچا کو دے دیا۔ یہ ایک تاریخ کی حقیقت ہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دنیا کا مال نہیں تھا، اور اس جھجک کی بنا پر وہ کسی سے مطالبہ بھی نہیں کر سکتے اپنی بیٹی رشتے مجھے دے دیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالغ تھیں، صدیق اکبر اور فاروق اعظم، ان دونوں بزرگوں نے ترغیب دی حضرت علی کو کہ آپ حضور کی خدمت میں درخواست کریں سیدہ فاطمہ کے لیے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ میں کیا کہوں گا، میرے پاس تو اپنے رہنے کے لیے گھر نہیں، میں فاطمہ کو کہاں رکھوں گا، نہ میری کوئی نوکری، نہ ملازمت ہے، نہ کوئی کاروبار ہے۔ ظاہر ہے کہ بیوی جب آتی ہے تو اس کا سارے مسائل، ضروریات جو ہیں مرد کو پورا کرنا ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس کی فکر نہ کریں، آپ درخواست تو کریں۔ تو ان دونوں بزرگوں کی ترغیب پر حضرت علی نے درخواست کی۔ درخواست بھی کس طرح کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر بیٹھ کے جھجک کے سبب سے بول نہیں سکے، گردن جھکی ہوئی ہے، پیغمبر کی فراست پہ قربان جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، جا کر بیٹھ گئے اور غیر معمولی انداز سے بیٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن بول نہیں رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کچھ کہنا چاہتے ہو بولو۔ نہ بولے، بہت شرم، بہت حیا تھی، بہت لحاظ تھا کہ ان کو پرورش تو حضور کے گھر ہی پائی تھی، ان سے بڑا حیا والا انسان کون ہو سکتا۔ آخر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ فرما لیا کہ فاطمہ کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ تو سر ہلا یا رسول اللہ، ہاں، لیکن ہمت نہیں پڑتی تھی۔ دیکھیں امام الانبیاء ہیں، اپنی اس صاحبزادی کو عرب کے بہت بڑے سرمایہ دار کو اشارہ کرتے وہ نکاح میں لینے کے لیے تیار تھے۔ اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ پوری دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی۔ رسول اللہ نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ اندازہ تو حضور کو تھا ہی، لیکن پوچھ لیا۔ فرمایا ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے جو جہاد میں پہنی جاتی۔ حضور نے فرمایا گھوڑے کو تو رہنے دو، وہ جہاد میں کام آئے گا۔ کس میں کام آئے گا؟ ہاں، یہ ہمارے رہنما مہربان اس وقت ہوتے ہیں، صاف کہتے یہ تو دہشت گردی ہے۔ پتہ نہیں کیوں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لفظ استعمال نہیں کرتے کہ شاید کوئی جیالہ اٹھ کر پھر جان پر کھیل جائے گا، ورنہ اندر سے اتنے ہی کالے ہیں۔ جہاد ان کو دہشت گردی نظر آتا ہے، وہ نبی کی زندگی کا حصہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری مدنی زندگی میں رسول اللہ نے جہاد کیے ہیں، اسی لیے پھر اسلام مدینہ سے نکل کر چار دانگے عالم میں پھیلا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد والا عمل نہ ہوتا تو اسلام مدینہ کی دہلیز سے باہر نہ نکلتا، میں اور آپ یہاں مسلمان نہ ہوتے۔ سیدنا علی کو فرمایا جاؤ یہ زرہ بیچ آؤ۔ باہر نکلے، دیکھیں اللہ کا نظام، باہر نکلے، راستے میں حضرت عثمان مل گئے۔ بھائی کدھر جا رہے ہو؟ صورتحال بیان کی کہ میں نے سیدہ فاطمہ کے نکاح کی درخواست کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لی ہے، اور مہر کے لیے اور دیگر اخراجات کے لیے یہ زرہ بیچنے جا رہا ہوں۔ اچھا کتنے میں بیچو گے؟ کوئی قیمت بتائی؟ فرمایا مجھے دے دو۔ اپنی گرہ سے پیسے دے دیے سیدنا علی کو، اور فرمایا یہ زرہ بھی تم لے لو۔
ذرا بھی تمہاری ہو گئی، میں نے خرید لی ہے، اب پھر میں تمہیں دیتا ہوں۔ واپس حضور کی خدمت میں آئے، سیدنا عثمان بھی آئے، خوش ہوئے سارے کہ سیدنا علی کا گھر آباد ہو رہا ہے۔ اور پھر ایک دو صحابہ کو حکم دیا کہ فلاں فلاں چیز خرید لے آؤ جو نکاح کے موقع پر ضروری ہوتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کو گواہ بنایا۔ سیدہ فاطمہ کے سیدنا علی کے ساتھ نکاح کے گواہ کون بنے؟ ابو بکر و عمر۔ ذہن سے نہ نکالنا اس بات کو، کسی مقدمے کی اگر گواہ ناقابل اعتبار ہو جائیں تو وہ مقدمہ خارج ہو جاتا ہے۔ اگر سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر کے ایمان کو مشکوک و مشتبہ قرار دے دیا جائے تو پھر کیا حال ہوگا سیدہ فاطمہ کے نکاح کا۔ وہ لوگ جو زبانیں چلاتے ہیں ابوبکر و عمر پر، انہیں ہوش کرنا چاہیے۔ ابو بکر و عمر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے گواہ ہیں، اور مہر کا پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ سیدنا عثمان کے جیب سے۔ اور اس طرح نکاح ہو گیا۔ ایک انصاری صحابی جس کے کئی مکان تھے، انہوں نے پیشکش کی، یا رسول اللہ میرے جس مکان میں چاہیں اپنی صاحبزادی کو بھیج دیں، اب علی کو بھیج دیں، میں مکان دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس قدر نادار لیکن ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی صاحبزادی ان کے نکاح میں دے دی۔ رسول اللہ کا یہ اسوہ حسنہ، یہ طریقہ مبارکہ امت کے ہر انسان کی آنکھ کھولنے کے لیے کافی ہے۔ آگے اللہ پاک فیصلے مرتب کرتے ہیں۔ کوئی انسان اپنی بیٹی کی قسمت نہیں بنا سکتا، یہ قسمتوں کے فیصلے میرے رب کے پاس ہیں۔ بہت سارے انسان ایسے ہیں کہ جو نہایت مفلس نادار ہوتے ہیں، جب وہ نکاح کرتے ہیں تو ان کے نکاح میں آنے والی اور اتنی خوش بخت ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے حالات تبدیل ہوتے ہیں، کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ یہی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مہر کے لیے پیسے نہیں تھے، اور یہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ پھر خلیفہ وقت بھی بنے، دوسرے لفظوں میں بادشاہ وقت بنے۔ یہ کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں کسی کو بنانے کی یا کسی کو اجاڑنے کی، یہ میرے رب کے فیصلے ہوتے ہیں۔ انسان اپنی تدبیر اچھی کرے، شریعت کے ضابطوں کے اندر اچھی تدبیر کرے اپنے اولاد کے لیے، باقی ان کی قسمتوں کو بنانا میرے اللہ کا کام ہے۔ لیکن تدبیر اگر صحیح ہوگی تو تقدیر کے فیصلے بھی صحیح آئیں گے۔ تو میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ اولاد کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اچھی بیوی کے ساتھ نکاح کرے، اچھی بیوی کا انتخاب کرے۔ اسی محفل کے اندر میرے ایک ساتھی موجود ہیں، اسی محفل قرآن کریم کی برکت سے، درس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی سوچ میں تبدیلی کی، دینی تبدیلی آئی۔ ان کے پڑوس کے اندر ایک خاندان شیعہ تھا، شیعہ خاندان کی لڑکیاں ان کے پاس ٹیوشن پڑھنے آتی تھیں، ان کو فنی تعلیم دلانے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ان کے دین و ایمان پر محنت شروع کر دی اور وہ مسلمان ہو گئیں۔ پہلے تو چھپ چھپ کر وہ نمازیں پڑھتی رہیں اور مجلسوں میں جانے سے کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے جان چھڑا لیتی، بالآخر ماں باپ کو پتہ چل گیا، ان نے سختی کی، یہ اڑ گئیں اپنے دین و ایمان پر۔ اور پیغام بھیجا مجھے کہ ہم مسلمان تو ہو چکے ہیں، لیکن کیا سنی مسلمانوں میں سے کوئی نوجوان ایسا نہیں جس کے ساتھ ہم نکاح کر سکیں؟
مجھے پیغام ملا، مجھے اپنے اسی دوست کو کہا، اس شاگرد کو، کہ تم نے نکاح کیا ہے کہ نہیں کیا؟ کہ نہیں، میں نے کیا۔ میں نے کہا میں حکم دیتا ہوں کہ تم ایک کے ساتھ نکاح کرو۔ لمبی کہانی، ساری بات نہیں سنانا چاہتا۔ اللہ کا فضل ہوا، نکاح ہوا، نکاح میں نے پڑھایا۔ ایک خوف کی فضا تھی، زندگی میں خطرہ تھا، لیکن نہ میں پیچھے ہٹا نہ وہ پیچھے ہٹے۔ آج الحمدللہ اس خاتون سے پیدا ہونے والے بچے سارے کے سارے قرآن کے حافظ ہیں۔ اور جو مجھے رپورٹیں ملتی ہیں، وقتاً فوقتاً وہ بچیاں ہمارے گھر آتی ہیں۔ جس زمانے میں وہ مسلمان ہوئی تو صدمہ تو تھا کہ ہمارے ماں باپ دوسرے راستے پر ہیں۔ میں نے کہا تم میری بیٹی ہوں، اور آج بھی ان کے لیے وہی مقام ہے میرے لیے۔ الحمدللہ کوئی غلط بات، اس قدر پختہ ایمان ہے عقیدے کے اعتبار سے، کوئی غلط بات سننا گوارا نہیں کرتی۔ بچوں کی تربیت اس انداز سے کی ہے کہ اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی اتنے اچھی تربیت والے جو بچے ہیں۔ اچھی خاتون جب نکاح میں آتی ہے تو پھر سارے خاندان، پھر نسل سنور جاتی ہے۔ بچیوں کا رشتہ دینا ہے تو اپنے داماد کا بھی انتخاب کریں، صرف مالداری کو نہ دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بچی کی نصیب سے اللہ تعالیٰ، وہ غریب بھی اگر ہے تو اس کے حالات بدل دے، لیکن اس کی دینداری کو سامنے رکھنا۔ شرافت اور دینداری یہ بنیادی چیز ہے۔ شریف لڑکا ہوگا، دیندار ہوگا، کبھی آپ کی بچی کو تکلیف نہیں دے گا۔ لیکن مالدار بھی ہوا، شرافت نہ ہوئی تو اٹھتے بیٹھتے بھی اگر تلخ جملے بولے تو آسودگی والے گھر کے اندر بھی ذہنی طور پر وہ پریشان رہیں گے۔ یہ باتیں آج کے اس معاشرے میں میرے دوستوں اوپری سی نظر آتی ہیں، لیکن میں نے کبھی بھی پوری زندگی کا میری سوچ ایسی ہے کہ میں نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو اہمیت دی ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، معاشرے کے روش کیا ہے، حالات کیسے چل رہے ہیں، میں نے کبھی حالات کا ساتھ نہیں دیا، نہ لوگوں کی سوچ کو دیکھا۔ میں نے اللہ اس کے رسول کے احکام کو سامنے رکھا۔ بچوں کو فنی تعلیم دیں، آج کے زمانے کی ضرورت ہے، لیکن سب سے زیادہ اہمیت اس کو دینداری پر دیتے ہیں۔ اگر قرآن کریم کے حافظ بن جائیں تو ظاہر قسمت، کیونکہ قرآن کا حافظ جو ہے اپنے خاندان کے 10 گناہگاروں کو جنت میں لے کر جائے گا۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو پھر کم از کم اپنے ایک بچہ تو قرآن کا حافظ بنائیں، لیکن صرف حافظ بننے پر اکتفا نہ کریں، پھر کوشش کریں اس کو دینی تعلیم بھی ہو۔ کوئی ضرورت نہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے دینی تعلیم حاصل کر کے کسی مسجد کا امام بنے، کاروبار کرے، افسر ہو، لیکن وہ عالم افسر جب ہوگا، عالم کاروباری ہوگا، حالات ہی کچھ اور طرح کے ہوں گے۔ پھر وہ اپنا کھا کر، اپنے گھر سے پی کر جب مسجد کے اندر بیٹھ کر خطبہ دے گا تو پھر وہ کسی سے ڈرے گا، دبے گا نہیں۔ ہمارے استاد حضرت شیخ القرآن تذکرہ میں کرتا رہتا ہوں آپ کے سامنے، بنیادی طور پر زمیندار تھے اٹک کے، اس زمانے کے نمبردار کے بیٹے تھے۔ کوئی ان کو فکر نہیں تھا۔ جب تک وہ زندہ رہے، پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ دلیر، بہادر اور حق گو عالم تھا، جس سے حکمران لرزہ برندام ہوتے تھے۔ ایوب خان نے سارے پاکستان کی پارٹیوں کو بالکل دبا کر رکھ دیا تھا، کوئی بول نہیں سکتا تھا۔ پاکستان میں ایک شخص بولتا تھا ایوب خان کے خلاف، اور وہ تھا غلام اللہ خان۔ فرمایا کرتے تھے غلام اللہ کی گردن کٹ سکتی ہے، تمہارے باطل فیصلے کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ گرفتار ہو گئے، ضلع بدر ہو گئے، مارکیٹ ان کی اوقاف میں لے لی گئی، 100 دکانیں مارکیٹ جو شیخ القرآن کی اپنی تھی، مدرسہ اوقاف میں لے لیا گیا، مسجد اوقاف میں لے لی گئی۔ 18 مہینے کے بعد واپس آئے،
لیکن ایوب خان اپنے سارے ظلم و ستم توانائیاں خرچ کرنے کے باوجود اس مسجد کے اندر سرکاری خطیب مقرر نہ کر سکا۔ وہاں کے لوگوں میں اس قدر غیرت ایمانی تھی کہ یہ غلام اللہ خان کا سٹیج ہے، اس میں غلام اللہ خان آپ ہی آ کر تقریر کریں گے یا ان کا کوئی شاگرد ہوگا، ہم دنیا میں کسی اور شخص برداشت نہیں کر سکتے۔ برسوں کے بعد پھر جنرل ضیاء الحق مرحوم، خدا کی اس پر کروڑوں رحمت نازل ہوں کہ وہ شریف النسل اور شریف النسب انسان تھا، اس کو جب یہ پتہ چلا کہ ایوب خان نے ظلم کیا تھا، ضیاء الحق نے پھر اپنے قلم سے لکھ کر ساری مارکیٹ کو آزاد کیا۔ لیکن ضیاء الحق کے سامنے میں شیخ القرآن نے ایک بات کہی، وہ بھی تاریخی جملہ ہے۔ جب جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ مولانا مجھے پتہ چلا کہ آپ پر ظلم ہوا ہے، میں آپ کی مارکیٹ اور مسجد مدرسہ واپس کرنا چاہتا ہوں، کروڑوں ہاں روپے کی جائیداد، بلکہ اربوں کی جائیداد ہے وہ۔ آپ اندازہ کریں کہ صدر مملکت ہے، فوج کا جرنیل ہے، مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہے۔ شیخ القرآن نے جب سنا کہ اس نے کہا کہ میں آپ کی مارکیٹ واپس کرنا چاہتا ہوں، تو ایسے وقت میں انسان کی کیا حالت ہوتی ہے؟ خوشی کی انتہا نہیں ہوتی۔ لیکن بجائے خوش ہونے کے غلام اللہ خان جس ماں کا دودھ پیا تھا، خدا کی ارب و رحمت نازل اس پر ہو، اس غیور عالم نے جواب دیا، کیا آپ بھی مجھ سے کوئی مراعات لینا چاہتے ہیں جو مجھ پر یہ مہربانی کر رہے ہیں؟ جس آدمی نے یہ سنا اب بھی وہ زندہ ہے، وہ ساتھ تھا، آپ بھی مجھ سے مراعات لینا چاہتے ہیں کہ آپ مجھ پر مہربانی کرنا چاہتے ہیں؟ غلام جنرل ضیاء الحق مرحوم نے فرمایا کہ نہیں مولانا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کوئی نہ روک سکا نہ میں روک سکوں گا، آپ نے جس بات کو حق کہنا وہ کہنا ہی ہے، لیکن یہ ظلم ہوا ہے، اس واسطے میں ظلم کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ کا بچہ، آپ کاروباری لوگ ہیں، آپ کا بچہ عالم بن کر اپنے گھر سے کھا کر اپنے گھر سے ساری مراعات لے کر پھر جب اللہ کے دین کی باتیں کرے گا تو اس کی شان کچھ اور ہوگی۔ آج کلمہ حق کیوں نہیں بلند ہو رہا؟ بے شمار مساجد، میں اپنی اس مسجد کو مستثنا اس لیے کرتا ہوں کہ میرے رب کی مجھ پر مہربانیاں ہیں، اور میں نے کبھی بھی اپنی ملازمت کو اپنے دین ایمان کے راستے میں حائل نہیں ہونے دیا۔ آپ میرے لیے دعا کریں، خدا مجھے استقامت نصیب کرے۔ لیکن بے شمار مساجد کے اندر کلمہ حق اس لیے نہیں بلند ہوتا کہ وہ دبے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ملازم ہوتے ہیں، ان کی زبانیں بند کی ہوتی ہیں۔ دعا کریں کہ ہمیں ایسے علماء مل جائیں جو اپنا کھانے والے ہوں، اپنی مراعات مفادات اپنے گھر سے لینے والے ہوں، کسی کے تابع نہ ہوں، کسی کے محتاج نہ ہوں، کسی کے سیم دبے ہوئے نہ ہوں، وہ کلمہ حق بلند کریں تو اس ملک کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اولاد کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اچھی عورت سے نکاح کریں، اور پھر دوسرا حق یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہو جائیں تو پھر ان کو سن شعور کو جب پہنچیں تو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کی طرف راغب کریں۔ کل اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر کے حساب و کتاب سے بھی بچ جائیں، قبر کے عذاب سے بچ جائیں اور محشر کے میدان کی ذلت اور رسوائیوں سے بچ جائیں، تو پھر کم از کم اپنا ایک بچہ اپنے فائدے کے لیے تیار کریں۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا ان کی بنا لیں، آپ افسر بن جائیں، بہت بڑا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، فوجی جنرل بن جائے، لیکن اگر اللہ کے دین سے دور ہوگا وہ تو دنیا کی عیش کرے گا، آپ قبر میں خدا کے عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور محشر کے میدان میں جو کچھ ہوگا اس کا اندازہ خود کیا جا سکتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کچھ کہا گیا ہے اور سنا گیا ہے اس پر کوئی بہترین ثمرات مرتب فرمائیں، اور سننے والوں کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا کر اس پر کچھ بہتر فیصلہ کرنے کی توفیق دیں۔ مرنا ہم سب نے ہے، تو اپنی تدبیر صحیح استعمال کر لیں، باقی فیصلے اللہ کے پاس ہیں۔ جو آپ کے اختیارات ہیں اس کو صحیح استعمال کریں، آپ کے نیتوں کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ آپ کو صلہ بھی دیں گے۔ اور نیت ٹھیک نہ رہی، صرف بچوں کے اپنے اولاد کو کہ دنیا سنوارنے کی اور ان کو بنانے کی فکر کی، اور اپنی آخرت اور اپنی قبر کی فکر نہ کی، تو پھر جیسے نیت ہوگی ویسے صلہ ملے گا۔
پچھلے جمعے میں شاید میں نے ایک کتاب کا حوالہ دیا تھا کہ وہ کتاب سب خرید لیں اور خود بھی پڑھیں، بار بار بچوں اور خواتین کو پڑھیں تاکہ ان کی سوچ دینی بنے۔ ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اس کا نام ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک ڈاکٹر تھے، کراچی میں گزرے ہیں، ڈاکٹر عبدالحی، بہت بڑے ولی اللہ تھے، اس زمانے کے اولیاء اللہ میں سے گنے چنے لوگوں میں سے ایک وہ تھے۔ اردو زبان میں لکھی ہے کتاب انہوں نے، لیکن کیا اس کا ایک ایک لفظ جو ہے آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ تو گویا پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نقشہ آپ حضرات سامنے ہوگا کہ رسول اللہ کے شب و روز کیسے تھے، حضور کیسے لباس پہنتے تھے، کھانا کیسے تناول فرمایا کرتے تھے، پانی کیسے پیا کرتے تھے، باقی معاملات کیسے تھے۔ یہ کتاب ضرور میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ یہ آپ کے باقیات الصالحات میں سے ہوگی، باقی رہنے والی نیکیاں خود بھی اس کو پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں تاکہ گھر کا ماحول دینی بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔